حکومت کا توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے کفائش جاری مہم کا آغاز۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لیا گیا پہلا فیصلہ واپس، ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی۔ حکومتی افسران اور کابینہ اراکین کے بیرون ملک علاج پر پابندی عائد، مارکیٹوں کی جلد بندش پر کمیٹی قائم، سرکاری افسران کے فیول میں 40% کٹوتی کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ سرکاری سطح پر گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہوگی، سرکاری میٹنگز کو ورچوئل اور ویڈیو پر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ تمام سرکاری دفاتر میں لنچ، ڈنر اور ہائی ٹیز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان کے دورے پر موجود جرمن وزیر خارجہ انالینا بیربوک کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ترجمان جرمن وزیر خارجہ کے مطابق جرمن وزیر خارجہ نے پاکستان میں تمام مصروفیات منسوخ کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ نے آج صبح پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ پاکستان اور جرمنی کا تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات کے بعد جرمن وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیان کی مذمت کرتے ہیں، بھارت کو اس معاملے پر معافی مانگنا ہوگی۔ پاکستان روس یوکرین تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے، مسئلہ کشمیر کا حل بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان مہاجرین کو پناہ دے کر پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ جرمنی پاکستان کے ساتھ تمام معاملات میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر بڑا اضافہ، جبکہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کی واپسی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 77 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 202 روپے 83 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 235 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 41,812 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا اسلام آباد میں بزنس کانفرنس کے دوران پیٹرول قیمت ایک بار پھر بڑھانے کا اشارہ۔ توانائی اور پیٹرول کے معاملے پر خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا لگایا اور کہا کہ پیٹرول ابھی تھوڑا اور مہنگا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان فروری میں روس گئے، اگر سستا آئل مل رہا تھا تو خان صاحب مارچ میں لے لیتے۔ حماد اظہر نے رخصتی سے پہلے 30 مارچ کو تیل کے لیے خط لکھا، لیکن روس نے جواب نہ دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ضمنی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ عمران خان کے غیر جمہوری ہتھکنڈوں کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ۔ ملتان میں صوبائی حلقہ 217 کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ سلمان نعیم نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ تحریک انصاف سے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے مخدوم زین قریشی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب افسران، ان کے بچوں، بہن بھائیوں اور والدین کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ پی اے سی نے نیب افسران کی تنخواہوں اور مراد کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ چیئرمین کمیٹی نور عالم خان نے کہا کہ جو ادارہ حکومت کا ایک پیسہ بھی لے گا، اس کا آڈٹ ضرور ہوگا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کی زیر صدارت ہوا۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ نیب جو بھی وصولیاں کرتا ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کا سابق قبائلی علاقوں سے دریافت گیس فوری عوام کو فراہم کرنے کا حکم۔ شہباز شریف نے فوجی فاؤنڈیشن گروپ کے چیئرمین وقار احمد ملک اور ماڑی پیٹرولیم کے سربراہ فہیم حیدر سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو شمالی وزیرستان اور بنوں میں نئے دریافت شدہ ذخائر کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی بربریت کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران قابض فورسز نے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فورسز نے کپواڑہ اور ضلع بارہمولہ میں نوجوانوں کو شہید کیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کل سے ملتان میں شروع ہوگی۔ حریف ٹیم سے مقابلے کے ساتھ ملتان کی گرمی سے مقابلہ کھلاڑیوں کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ دونوں ٹیموں کا ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن جاری۔ کھلاڑی گرم موسم میں بھی بہترین پرفارمنس دکھانے کے لیے پرعزم۔ شائقین کرکٹ بھی گرمی کو نظر انداز کر کے برسوں بعد ہونے والی انٹرنیشنل کرکٹ سیریز دیکھنے کو بےتاب۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان پہنچ گئی۔ فرانس کے سابق پروفیشنل فٹ بالر کرسٹن کریمبیو ٹرافی کو لے کر پاکستان پہنچے۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی ہاجرہ خان نے لاہور میں ٹرافی کا استقبال کیا۔ ٹرافی ایک دن پاکستان میں رہے گی۔ پاکستان کے معروف فلم اداکار شان شاہد نے بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے گستاخانہ بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے
بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ، سلمان اور عامر خان کی خاموشی پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں شان نے کہا کہ کچھ اداکار اب بھی بی جے پی کے خلاف بولنے کے بجائے خاموش ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی تو شرم ہوتی ہے یا وہ بھی بیچ دی۔ شان نے شاہ رخ، سلمان اور عامر خان کی تصاویر پوسٹ کیں اور ساتھ ہی ان کی خاموشی پر غصے کے ساتھ تعجب کا اظہار بھی کیا۔